ہیلو دوستو، السلام علیکم۔ ہم آج بات کرنے والے ہیں یو سی سی یعنی یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں۔ ہمارے دیش میں 1948 سے لے کر آج تک سمے پر یہ چرچا ہوتی رہتی ہے کہ دیش میں ایک سمان ناگرک قانون ہونا چاہیے، جو کہ سرکار آج تک جس کا ڈرافٹ تیار نہیں کر سکی، کیونکہ ہمارے دیش میں بھن پرکار کی جاتی، الگ الگ پرکار کے رہن سہن اور الگ الگ پرکار کے کھان پان والے لوگ رہتے ہیں۔ لیکن کچھ دنوں سے ایسا لگ رہا ہے مانو یہ قانون ایک سمان ناگرک قانون نہیں، بلکہ مسلمان اور صرف مسلمان ہے، کیونکہ جس طریقے سے میڈیا سے لے کر نیتاؤں تک میں یہ چرچا صرف مسلمانوں کو لے کر ہو رہی ہے۔ دوستو، ایسا لگتا ہے کہ اس دیش میں صرف مسلمان رہتے ہوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قانون دیش میں رہنے والے ہر ناگرک پر اتنا ہی اثر ڈالے گا جتنا ایک مسلمان پر، کیونکہ ہمارے دیش میں الگ الگ سماج جیسے ہندو اور ان کی الگ الگ جاتیاں، اور سکھ سماج اور جین سماج، پارسی، عیسائی، بودھ، دلت، آدیواسی جیسے الگ الگ سموہ کے لوگ رہتے ہیں۔ یہ قانون سبھی پر کسی نہ کسی طریقے سے اپنا اثر ڈالے گا۔ پیارے دوستو، آخر کیا وجہ ہے کہ اس قانون کی چرچا اتنی زوروں پر ہے؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ جبکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے انسان ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ جب ہمیں اس نے بنایا ہے تو ہمارے لیے سمے پر قانون بھی بنایا ہے، جو کہ تمام میسنجر ہمیں سمے پر آ کر بتاتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انبیاء کی بنیادی دعوت ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، اور غیر مسلموں کی دعوت یہ ہے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کافر لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے۔ قل بلا وربی، کہہ دیجئے کیوں نہیں، تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جو کام تم نے کیے ہیں تمہیں ان سے باخبر کیا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے۔ یہ زندگی ایگزام کی زندگی ہے، اور جب ایگزام ہو جاتا ہے، جب امتحان ہو جاتا ہے تو رزلٹ بھی ملتا ہے۔ تو مرنے کے بعد کی زندگی رزلٹ کی زندگی ہے، جہاں پر سب کو رزلٹ دکھایا جائے گا۔ جس اللہ نے ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھا ہے اور پھر ہمیں موت دے دے گا، کیا وہ اللہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یقیناً کرے گا، اور ہر کسی کا رزلٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، جس کو دیکھ کر جنت اور دوزخ کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جو اس نے ہمیں قرآن کی شکل میں دیا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے کیسے رہنا ہے، اپنے بڑوں کے سامنے کیسے رہنا ہے، اپنے گھر میں کیسے رہنا ہے، اپنے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کا سفر کیسے جینا ہے، اس دنیا اور دنیا کے بعد کی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ وہ قانون ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو بتا دیا تھا کہ برابری کس چیز کا نام ہے۔ جس وقت پوری دنیا میں افراتفری کا ماحول تھا، نہ عورتوں کو ان کا حق ملتا تھا، نہ مزدوروں کو ان کی مزدوری ملتی تھی، عرب میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور ہندوستان میں عورتوں کو ستی کے نام پر زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اس وقت
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتایا انصاف کسے کہتے ہیں۔ نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی امیر ہے اور نہ کوئی غریب ہے، تم سب ایک سمان ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب ان کی زندگی کو اٹھا کر پڑھیں اور رہنمائی حاصل کریں۔ اور پیارے دوستو، آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ ہمارے دیش کے 22ویں لاء کمیشن نے UCC کو لاگو کرنے اور نہ کرنے کے لیے آپ سبھی کی رائے مانگی ہے، لہٰذا ڈسکرپشن میں دیکھ کر آپ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دوستو، ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں۔